بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آسان ترجمہ للہ اللہ کے لیے ما جو فی میں السماوات آسمانوں وما اور جو فی الارض زمین میں وان اور اگر تبدو تم ظاہر کرو ما جو فی میں انفسکم تمہارے دل او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ یحاسبکم تمہارے حساب لے گا بھی اس کا اللہ یا پھر بخش دے گا لمن جس کو یشاء وہ چاہے وہ یعذب و عذاب دے گا من جس کو یشاء وہ چاہے واللہ اور اعلیٰ پر کل شیء ہر چیز قدیر قدرت رکھنے والا اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے. اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے اس کو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس صورت میں رسول و فروع عبادات و معاملات جانی و مالی ہر قسم کے احکامات بہت کثرت سے مذکور فرمائے اور شاید اس صورت کے سنام القرآن فرمانے کی یہی وجہ ہے اس لیے مناسب ہے کہ بندوں کو پوری تاکید و تحدید بھی ہر طرح سے فرما دی جائے تاکہ تعمیل احکام مذکوروں میں کوتاہی سے اجتناب کریں. اسی غرض کے لیے آخر صورت میں احکام کو بیان فرما کر اس آیت کو بطور تحدید و تنبیہ ارشاد فرما کر تمام احکام مذکورہ سابقہ کی پابندی پر سب کو مجبور کر دیا. اور طلاق نکاح قصاص زکوٰۃ بے ربا وغیرہ میں جو اکثر صاحب ہیلوں اپنے ایجاد کردہ تدبیروں سے کام لیتے ہیں اور ناجائز امور کو جائز بنانے میں خود رائی اور سینہ زوری سے کام لیتے ہیں ان کو بھی اس میں پوری تنبیہ ہو گئی. دیکھیے جس کو ہم پر استحقاق عبادت حاصل ہوگا اس کو مالک ہونا چاہیے اور جو ہماری ظاہری اور مخفی تمام اشیاء کا محاسبہ کر سکے اس کو تمام امور کا علم ہونا ضروری ہے اور جو ہماری تمام چیزوں کا حساب لے سکے اور ہر ایک کے مقابلے میں جزا سزا دے سکے اس کو تمام چیزوں پر قدرت ہونی ضروری ہے. انہی تین کمالات یعنی ملک اور علم اور قدرت کو یہاں بیان فرمایا اور انہی کا آیت الکرسی میں ارشاد ہو چکا ہے. مطلب یہی ہے کہ ذات پاک سبحان ہو تمام چیزوں کی مالک اور خالق اس کا علم سب کو محیط اس کی قدرت سب پر شامل ہے تو پھر اس کی نافرمانی کسی امر ظاہر یا مخفی میں کر کے بندہ کیوں کر نجات پا سکتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر.
آسان ترجمہ آمنا مان لیا رسول بما جو کچھ انزلہ اترا الیہ اس کی طرف من سے رب بھی اس کا رب، والمؤمنون اور مومن کل سب آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، و ملائکتی اور اس کے فرشتے، و کتبی اور اس کی کتابیں، و رسولی اور اس کے رسول، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین درمیان احدن کسی ایک، من رسولی اس کے رسول کے، وقالو اور انہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا، و اطاعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش ربنا ہمارے رب، و الیک و تیری طرف المصیر لوٹ کر جانا۔ مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو۔ کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں سے، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پہلی آیت سے جب یہ معلوم ہوا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب اور گرفت ہے، تو اس پر حضرات صحابہ گھبرائے اور ڈرے، اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ کسی آیت پر نہ ہوا تھا۔ آپ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا قولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، یعنی اشکال نظر آئے یا دقت، مگر حق تعالیٰ کے ارشاد کی تسلیم میں ادنیٰ توقف بھی مت کرو، اور سینہ ٹھوک کر سمعنا وَأَطَعْنَا عرض کر دو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کی تو انشراح کے ساتھ یہ کلمات زبان پر بے ساختہ جاری ہو گئے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی، یعنی اپنی وقت دقت اور خلجان سب کو چھوڑ کر ارشاد کی تعمیل میں مستعدی اور آمادگی ظاہر کی۔ حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوئی، تب یہ دونوں آیتیں اتریں۔ اول یعنی آمن الرسول الہ، اس میں رسول کریم اور ان کے بعد صحابہ کی جن کو اشکال مذکورہ پیش آیا تھا، ان کے ایمان کی حق سبحانہ نے تفصیل کے ساتھ مدح فرمائی، جس سے ان کے دلوں میں اطمینان ترقی پاوے اور خلجان سابق ظاہر ہو۔ اس کے بعد دوسری آیت لا یکلف نفسا الہ میں فرما دیا کہ مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اب اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ پائے اور اس پر عمل نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں، اور بھول چوک پر بھی معاف ہے۔ غرض صاف فرما دیا کہ بھول چوک بھی معاف ہے۔ غرض صاف فرما دیا جن باتوں سے بچنا طاقت سے باہر، جیسے برے کام کا خیال و خطرہ یا بھول چوک، ان پر مواخذہ نہیں۔ ہاں جو باتیں بندے کے ارادے اور اختیار میں ہیں ان پر مواخذہ ہوگا۔ اب آیت سابقہ کو سن کر جو صدمہ ہوا تھا، اس کے معنی بھی اسی پچھلے قاعدے کے موافق لینے چاہیے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور خلجان مذکورہ کا ایسا کلا کما ہو گیا کہ سبحان اللہ فائدہ جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، یعنی یہود اور نصارہ کی طرف نہیں کہ کسی پیغمبر کو مانا اور کسی پیغمبر کو نہ مانا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آسان ترجمہ لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی کو، الا مگر وسعہا اس کی گنجائش، لہا اس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر، مکتسبت جو اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو نہ پکڑ ہمیں، ان اگر نسینا ہم بھول جاویں، او یا اخطانا ہم چوکیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحمل ڈال علینا ہم پر، اس طرح بوجھ کما جیسے حملتہ تو نے ڈالا، اعلیٰ پر، الذین جو لوگ، من قبلنا ہم سے پہلے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحملنا ہم سے اٹھوا، ما جو لا طاقت نہ طاقت لنا ہم کو بھی اس کی، واعف اور درگزر کر تو عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم، انت تو مولانا ہمارا آقا، فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی پر، قوم الکافرین کافر۔ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، اس کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے ہمارے رب نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر، اے رب ہمارے، اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر۔ اول آیت پر حضرات صحابہ کو
بڑی پریشانی ہوئی تھی، ان کی تسلی کے لیے یہ 2 آیتیں آمن الرسول الہ اور لا یکلف نفسا الہ نازل ہوئیں۔ اب اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا آخر صورت تک نازل فرما کر ایسا اطمینان دیا کہ اس کسی صعوبت اور دشواری کا اندیشہ بھی باقی نہ چھوڑا، کیونکہ جن دعاؤں کا ہم کو حکم ہوا ہے ان کا مقصود یہ ہے کہ بے شک ہر طرح کا حق، حکومت اور استحقاق عبادت تجھ کو ہم پر ثابت ہے، مگر اے ہمارے رب اپنی رحمت و کرم سے ہمارے لیے ایسے حکم بھیج جائیں جن کی بجا لانے میں ہم پر صعوبت اور بھاری مشقت نہ ہو، نہ بھول چوک میں ہم پکڑے جائیں، نہ مثل پہلی امتوں کے ہم پر شدید حکم اتارے جائیں، نہ ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم ہم پر مقرر ہو۔ اس سہولت پر بھی ہم سے جو قصور ہو جائے اس سے درگزر اور معافی اور ہم پر رحم فرمایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سب دعائیں مقبول ہوئیں، اور جب اس دشواری کے بعد جو حضرات صحابہ کو پیش آ چکی تھیں، اللہ کی رحمت سے اب ہر ایک دشواری سے ہم کو امن مل گیا، تو اب اتنا اور بھی ہونا چاہیے کہ کفار پر ہم کو غلبہ عنایت ہو، ورنہ ان کی طرف سے مختلف دقتیں دینی اور دنیاوی ہر طرح کی مزاحمتیں پیش آ کر جس صحبت سے اللہ کر کے اللہ کے فضل سے جان بچی تھی کفار کے غلبے کی حالت میں، پھر وہی کھٹکا موجب بے اطمینانی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔